بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ بہت جلد ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کی خبر ہمارے سچے نبی نے دی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں حضرت مہدی کے ظہور سے شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد مسلسل بڑے بڑے اور عجیب واقعات پیش آتے رہیں گے۔ ان تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے لے کر قیامت آنے تک کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت دلچسپ بھی ہونے والی ہے اور معلوماتی بھی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک سنتے رہیے۔ حضرت مہدی کا ظاہر ہونا قیامت کی پہلی بڑی نشانی ہے۔ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کے حالات یہ ہوں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے اس طرح بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا، حضور، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا سے محبت کرو گے اور مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں عام ہو جائیں گی۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو اس وقت عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ایک سفیانی پیدا ہوگا اور حاکم بنے گا، اور اس کی حکومت ملک شام میں چل رہی ہوگی۔ وہ سید خاندان کے لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس دوران روم میں کوئی مسلمان حاکم ہوگا، وہ عیسائیوں کی ایک جماعت سے جنگ کرے گا اور عیسائیوں کی دوسری جماعت سے صلح کرے گا۔ دشمن عیسائی فتح حاصل کریں گے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے۔ مسلمانوں کا حاکم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا، اور عیسائیوں کی جو دوسری جماعت تھی جس سے مسلمانوں نے صلح کی تھی، ان کے ساتھ مل کر اسلامی فوج دشمن عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ کرے گی اور ان پر فتح حاصل کرے گی۔ گویا یہ جنگ مسلمان اور عیسائی مل کر لڑیں گے اور ان کے مقابلے میں بھی عیسائی فوج ہوگی۔ دشمن فوج کی شکست کے بعد جو عیسائی مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ آج صلیب غالب ہوئی، اس کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر ایک مسلم فوجی اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا، نہیں، دین اسلام غالب آیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ یہ بات اتنی بڑھے گی کہ مسلمان اور عیسائی جن کے درمیان صلح ہوئی تھی اور دونوں ایک ہی فوج بن کر لڑ رہے تھے، اب وہ آپس میں لڑنے لگیں گے، یعنی کہ جیتنے والا لشکر آپس میں ہی لڑنا شروع کر دے گا۔ اس لڑائی میں مسلمان بادشاہ شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ اب جو مسلمان ہار گئے اور باقی رہ گئے، وہ مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ اس وقت عیسائیوں کی حکومت اتنی پھیل جائے گی کہ مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی پاور میں اور حکومت میں نہیں ہوں گے، ہر طرف ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس وقت مسلمان حضرت امام مہدی کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے تاکہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کرے اور اسلام کو غالب کرے۔ اس وقت مہدی ہونے کے بعض جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ لوگ کسی عادل بادشاہ کی تلاش میں ہیں تو وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے مکہ چلے جائیں گے تاکہ لوگ ان کو امیر اور حاکم نہ بنا دے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور طواف کرتے کرتے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک پہنچیں گے کہ کچھ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور اسی وقت لوگ ان کو اپنا امیر بنا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا له واطیعوا،
ترجمہ: یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص اور عوام سن لیں گے۔ حضرت امام مہدی سید ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے لکنت ہوگی۔ آپ کے پاس علم لدنی ہوگا۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو ریتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ خزانے کو تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی کی مدد کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا اور یہ لشکر راستے میں کئی دشمنوں سے لڑتا ہوا اور سب کو ہراتا ہوا امام مہدی تک پہنچے گا۔ اس سے پہلے بتایا کہ ایک ظالم سفیانی سید خاندان کے لوگوں کو قتل کرے گا اور شام اور مصر کے علاقے میں اس کی حکومت ہوگی۔ وہ شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ یہ شخص حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے پاس ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی۔ اس فوج میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن وہ بھی ظالموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دھسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے دن ان کا حشر ان کے اعمال کے موافق ہوگا۔ اس فوج میں سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی کو اس واقعہ کی خبر دے گا اور دوسرا ظالم سفیانی کو خبر دینے جائے گا۔ امام مہدی کی فوج تیار ہونے کی خبر سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے بڑی فوج لے کر امام مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کے پاس 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار کی فوج ہوگی۔ کل ملا کر 96 لاکھ کا لشکر ہوتا ہے۔ یہ 96 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ملک شام میں جمع ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی اپنی فوج کے ساتھ مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا اور خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت امام مہدی کی فوج میں 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دشمن کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور دشمن کے خوف سے میدان سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے اور افضل ترین شہداء میں ان کا شمار ہوگا اور بدر اور احد کے شہداء کا مقام حاصل کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ کامیابی ملنے تک عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے، گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ پہلے دن کی جنگ ختم ہوگی لیکن کسی کی فتح یا شکست نہیں ہوگی۔ دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوگی۔ حضرت مہدی دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے اور مسلمان فتح یا موت کے جذبے سے میدان میں نکلیں گے۔ اس دن بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوگی۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا جذبہ لے کر میدان جنگ میں آئیں گے۔ تیسرے دن بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوگی۔ شام کے وقت حضرت مہدی بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آئیں گے۔ چوتھے دن پھر مجاہدین کی جماعت شہادت یا فتح کی قسم کھا کر میدان میں جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو کھلی فتح نصیب ہوگی۔ اس دن عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور ان کے دماغ سے حکومت کرنے کی خواہش بھی جاتی رہے گی اور نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا پیچھا کر کے اکثر دشمنوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔
اس فتح کے دن حضرت مہدی مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جابازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے صرف 1% لوگ بچے ہوں گے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد حضرت امام مہدی اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، اسلامی نظام نافذ کر دیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فارغ ہو کر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلے بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائے۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کے حملوں میں ایسی طاقت پیدا کریں گے کہ مضبوط دیواریں بھی ٹوٹ جائیں گی، یا پھر اس کا حقیقی مطلب بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ صرف نعرہ لگانے سے ہی دیواریں ٹوٹ جائے۔ بہرحال مجاہدین قسطنطنیہ کو آسانی سے فتح کر لیں گے۔ حضرت مہدی کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا اور امام مہدی ملک کے انتظام میں مصروف ہوں گے۔ پوری حکومت میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اسلامی احکام کے مطابق حکومتی نظام چل رہا ہوگا کہ ایک دن ان کو خبر ملے گی کہ دجال نکل گیا ہے اور اس نے مسلمانوں پر تباہی مچائی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف جانے کی تیاری کریں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوگا کہ دجال کے نکلنے کی خبر جھوٹی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد امام مہدی دوبارہ ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ گنگریالے بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے عراق اور شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہو جائیں گے۔ یہاں سے اس کا تکبر اور زیادہ بڑھ جائے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن کام کروائیں گے۔ وہ عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا۔ اس کی پیشانی پر کافارو یعنی کہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو آگ میں ڈالے گا، اور جو اس کو مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر بارش کرے گا، اناج پیدا کرے گا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے، اور جب کوئی جماعت اسے ماننے سے انکار کرے گی تو اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا۔ اس وقت اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا، یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے لیکن اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ اس کے نکلنے سے پہلے ہی 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال میں خشک سالی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پھر وہ لوگوں کے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھائے گا، جس سے کئی لوگ اس پر یقین کر کے اس کو خدا مان لیں گے۔ اس کرشمہ کی حقیقت یہ ہوگی کہ دجال شیاطین کو حکم دے گا
کہ تم زمین سے لوگوں کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لے۔ چنانچہ شیاطین ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں نے اسلام کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہیں کر سکیں گے، اور وہ ایمان والے تمام کرشموں اور کارناموں کو جادو اور شیطانیت سمجھیں گے، بلکہ دوسری نشانیوں سے یقین کے ساتھ کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ لوگوں کو کرشمے دکھاتا ہوا پوری دنیا میں گھومے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بے دین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت و نگرانی کی وجہ سے مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے مقرر فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے منافق لوگ ڈر کر مدینہ سے نکل جائیں گے اور باہر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو پہچان لیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق بات دکھانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے۔ دجال کے چیلے ان کی بات کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے اور اس عالم دین کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا یعنی کہ دجال نے بغیر اجازت کے کسی کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس عالم دین کو قتل کرنے سے رک جائیں گے اور دجال سے جا کر کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دجال اس عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ یہ بات سن کر دجال کو غصہ آئے گا اور غصہ میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اس عالم دین کے 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے جسم کے 2 ٹکڑوں کو دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا، اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دو تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دے اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے زندہ ہو جائیں گے۔ زندہ ہو کر وہ عالم دین کہیں گے کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے، مگر اس چھری سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا، اور یہاں سے ذلیل ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ آگے کی تفصیلات کے لیے دوسرے حصے کا انتظار کریں، جس میں دجال کی جنگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کے واقعات، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر دابت الارض کا نکلنا، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ کئی واقعات و حالات پر روشنی ڈالی جائے گی۔